بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو ٹیچر مسز سمینہ خالد۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان برصغیر میں مسلم نشت ثانیہ کے بہت بڑے علمبردار، مصلح قوم، ادیب، صحافی، علی گڑھ تحریک اور علی گڑھ کالج کے بانی تھے۔ وہ سن 1817 میں پیدا ہوئے اور سن 1898 میں ان کا انتقال ہوا۔ عزیز طلباء و طالبات، سر سید احمد خان کے آباء و اجداد مغل شہنشاہ شاہجہاں کے عہد میں ہندوستان آئے تھے اور مغلیہ درباروں کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ سر سید احمد خان نے بھی رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی، یعنی اس زمانے میں جس قسم کی تعلیم بچوں کو دی جاتی تھی اسی طرح کی تعلیم سر سید احمد خان نے بھی حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے عدالت میں بطور سرشتہ دار کام کیا۔ سرشتہ دار عدالت میں ایک عہدہ ہوتا ہے جسے میر منشی بھی کہا جاتا ہے، اور پھر ترقی کر کے منصف ہو گئے۔ منصف یعنی عدالت میں فیصلے کرنے والا جج۔ سرکاری ملازمت کے باوجود مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کوشاں رہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مسلمانوں کی بیداری کی تحریک میں سر سید احمد خان کا بہت اہم کردار ہے۔ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو باعزت قوم بنانے کے لیے سخت محنت کی۔ انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح و ترقی کا بیڑا اس وقت اٹھایا جب مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں پر زمین تنگ ہو گئی تھی اور انگریز ان کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ سر سید احمد خان یہ دیکھ رہے تھے کہ اصلاح احوال کے لیے اگر جلد کوششیں نہ کی گئیں تو مسلمان سائس، خانسامہ، خدمتگار اور گھاس کھودنے والوں کے سوا کچھ نہ رہیں گے۔ لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح و ترقی کے لیے اور ان کی تعلیم کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے ایک انگریزی اسکول مراد آباد اور ایک غازی آباد میں کھولا۔ عزیز طلباء و طالبات، سر سید احمد خان نے 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، جو بعد ازاں مسلمانوں کا سب سے اہم سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا، اور اس ادارے نے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا، کیونکہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ جب تک مسلمان انگریزی زبان اور مغربی علوم سے نفرت کرتے رہیں گے اس وقت تک وہ بدستور رسوا اور خوار ہوتے رہیں گے۔ انہیں کامل یقین تھا کہ مسلمانوں کی ان ذہنی اور سماجی بیماریوں کا واحد علاج انگریزی زبان اور جدید علوم کی تعلیم ہے، جس کے لیے وہ تمام عمر جد و جہد کرتے رہے۔ سر سید احمد خان جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت سی اہم تصانیف کیں۔ 1870 میں انہوں نے ایک علمی اور ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق کے نام سے جاری کیا۔ اس رسالے کی پروردہ نسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر بہت اہم اثرات مرتب کیے۔ پروردہ نسل سے مراد ہے پالی ہوئی، پرورش کی ہوئی، یعنی وہ نسل جو کہ اس رسالے کو پڑھ کر جوان ہوئی، وہ نسل جو کہ اس رسالے کو پڑھتے ہوئے بڑی ہوئی، اس نسل کے اوپر بہت اہم اثرات مرتب ہوئے اس رسالے کے، کیونکہ تہذیب الاخلاق جو تھا یہ ایک ایسا رسالہ تھا جس نے مسلمانوں کو جدید تہذیب اور سائنس کے فیوز سے روشناس کرایا تاکہ وہ ایک تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ قوم بن سکیں۔ اس رسالے کے ذریعے سر سید احمد خان نے انگریزی تعلیم کے حق میں رائے عامہ کو ہموار کیا
اور مسلمانوں میں اسلامی اخوت اور قومیت کا احساس بیدار ہوا۔ سر سید احمد خان نے اس رسالے کے ذریعے مغربی انشائیہ نگاروں کے اسلوب کو کافی حد تک اپنایا اور دوسروں کو بھی اس طرز پر لکھنے کی ترغیب دی۔ یعنی اس رسالے میں انہوں نے جو لکھا وہ انہوں نے مغربی انشائیہ نگاروں کے اسلوب سے متاثر ہو کر لکھا، اور تہذیب الاخلاق کے کچھ مضامین جن کے موضوعات تعصب، تعلیم و تربیت، کاہلی، اخلاق، خوشامد، بحث و تکرار، اپنی مدد آپ، عورتوں کے حقوق کافی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان میں سے بیشتر مضامین ایسے ہیں جن پر ہم موجودہ زمانے میں بھی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے معاشرے پر بہت گہرے اصلاحی اثرات مرتب ہوئے، اور زندہ قومیں کیونکہ اپنی تاریخ پر عمارت کھڑی کرتی ہیں اور اپنے اسلاف کے ورثے سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو بہتر بناتی ہیں، تو اگر ہم سر سید کے اس ادبی سرمائے سے استفادہ کریں تو ممکن ہے کہ موجودہ حالات میں بھی مسلمانوں کو زندگی کی راہوں میں رہبری اور رہنمائی مل سکے۔ تو بچوں، سر سید احمد خان نے جو بھی مضامین لکھے ان کا اسلوب نگارش انتہائی سادہ، آسان اور بے ساختہ اور تصنع سے پاک تھا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان جو تھے انہوں نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا، خود کثرت سے مضامین لکھے اور اپنے رفقا سے یعنی اپنے ساتھیوں سے قومی، تعلیمی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق جو ہیں ان کے بارے میں کہنا کہ من جملہ ان بے شمار احسانات کے جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے، ان کا ایک سب سے بڑا احسان اردو زبان پر یہ ہے کہ انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی، سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا اور جدید علوم کے ترجمے کرائے، بے لاگ تنقید اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب برپا کیا۔ یعنی من جملہ ان بے شمار احسانات کے، یعنی وہ تمام احسانات جو کہ سر سید احمد خان نے ہماری قوم پر کیے ہیں، ان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہماری اردو زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ ایک انہوں نے وسعت بھی پیدا کی اور سنجیدہ مضامین کا رواج اور بنیاد ڈالی انہوں نے، اور جدید علوم کے ترجمے کروائے، بے غرض تنقید اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب برپا کیا۔ تو بچوں، سر سید احمد خان جو تھے انہوں نے مضمون کی صنف کو جو رواج دیا، انہیں اردو مضمون نگاری کا بانی بھی تصور کیا جاتا ہے، اور انہوں نے بعض انگریزی انشائیہ نگاروں کے مضامین کو اردو میں بھی منتقل کیا، جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے تہذیب الاخلاق رسالے میں انگریزی سے اردو میں تراجم بھی کیے اور انگریزی انشائیہ نگاروں کے طرز پر انہوں نے لکھا بھی۔ تو تہذیب الاخلاق جو ہے یہ سن 1870 میں شائع ہوا تھا، اور یہ ایک ایسا رسالہ تھا جس نے مسلمانوں کی زندگیوں پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ عزیز طلباء و طالبات، سر سید احمد خان جو ہیں وہ ایک بہت اعلیٰ درجے کے مصنف تھے، ایک بہت بڑے مصلح ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھیں، جن میں تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے اس کے علاوہ ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو کتابیں لکھی ان میں آثار السنادید جو کہ علم، ادب اور تحقیق پر ایک ایسی کتاب ہے جسے بہت بڑا کارنامہ تسلیم کیا گیا ہے، اور اس کتاب میں ہندوستان کی تاریخی عمارتوں کے نقشے، کتبے، مکانات، گلی کوچوں اور بازاروں کا حال بیان کیا گیا ہے، اور دلی کے مشاہیر یعنی مشہور لوگوں کے حالات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جو دوسری کتاب ہے وہ ہے رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ بچوں، رسالہ اسباب بغاوت ہند جو ہے یہ 1857 کی جنگ آزادی
کے موضوع پر ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے ایک رسالہ ہے جس میں انہوں نے ہندوستان کی رعایا کو خاص طور پر مسلمانوں کو بغاوت کے الزام سے اپنے دلائل کے ذریعے بری کیا ہے. یعنی انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کا 1857 کی جنگ آزادی میں ان کا جو کردار تھا وہ بغاوت کرنے والا کردار نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنی آزادی کے لیے یہ جنگ لڑی تھی. اور اس کے بعد جو ان کی کتابیں ہیں ان میں تبین الکلام ایک کتاب ہے جو کہ عیسائیت اور اسلام کے تعلق پر یہ کتاب لکھی گئی ہے. خطبات احمدیہ سر سید احمد خان نے سر ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کا جواب ان خطبات میں دیا ہے. اور اس کے بعد تفسیر القرآن یعنی تفسیر قرآن یعنی قرآن پاک کی تفسیر، ایک ایسی قرآن پاک کی تفسیر یعنی انہوں نے قرآن پاک جو ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ لکھی ہے. یہ ان کی بہت اہم تصنیف ہے. تو عزیز طلباء و طالبات، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے سر سید احمد خان کے بارے میں کیا پڑھا. ہم نے یہ پڑھا کہ سر سید احمد خان کی تاریخ پیدائش سن 1817، تاریخ وفات سن 1898. وہ ایک بہت بڑے مصلح اور معمار قوم تھے، اعلیٰ درجے کے مصنف تھے، مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کیا، علی گڑھ کالج اور یونیورسٹی کا قیام، ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، اور اس رسالے نے نئی نسل کی اجتماعی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے. تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام. بچوں یہ جو سائنٹیفک سوسائٹی تھی نا، اس کا بھی مسلمانوں کی زندگیوں میں بہت اہم کردار تھا، اور اس سوسائٹی کا مقصد جدید تعلیم کے حصول میں مسلمانوں کو مدد فراہم کرنا تھا. اس سوسائٹی کے جلسوں میں نئے نئے سائنسی مضامین پر لیکچر ہوتے تھے اور آلات کے ذریعے تجربے بھی کیے جاتے تھے. اور اس سوسائٹی نے 2 درجن کتابوں کا ترجمہ کرایا جس میں سے زیادہ تر ریاضی اور سائنس پر تھیں. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ سر سید احمد خان نے مضمون کی صنف کو رواج دیا، قومی، تعلیمی، مذہبی، اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے. ان کا اسلوب نگارش سادہ، سہل، بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے. بابائے اردو نے انہیں اردو کا سب سے بڑا محسن قرار دیا، اور وہ بہت بڑے مصلح اور معمار قوم تھے اور اعلیٰ درجے کے مصنف تھے. اور ان کی اہم تصانیف آثار السنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن. تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تو تھے ہمارے آج کے موضوع کے بارے میں کچھ تفصیلات. اب آپ نے سر سید احمد خان کے تعارف کے بارے میں جن سوالات کا جواب دینا ہے وہ ہے: سر سید کے آباء و اجداد کس کے دور میں ہندوستان آئے؟ سر سید نے مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے کیا کوششیں کیں؟ انگریزی سے اردو تراجم کے لیے کون سا ادارہ قائم کیا؟ کون سا ادبی رسالہ جاری کیا اور اس نے کیا کردار ادا کیا؟ سر سید احمد خان نے کس صنف ادب کو رواج دیا؟ سر سید کا اسلوب نگارش کیسا تھا؟ بابائے اردو کس کو کہا جاتا ہے؟ مولوی عبدالحق کا سر سید کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اور سر سید احمد خان کی اہم تصانیف کے نام لکھیے. تو عزیز طلباء و طالبات، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اس لیکچر کو بہت غور سے سنیے، اور جو سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ اپنی نوٹ بکس کے اوپر تحریر کریں. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم سر سید احمد خان کے لکھے ہوئے مضمون کاہلی کے بارے میں پڑھیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.